فارس سلطنت دنیا کی پہلی سپر پاور۔ فارسی لوگ خلیج فارس کے کنارے رہتے تھے، جہاں آج ایران واقع ہے۔ کئی صدیوں تک فارس دوسرے لوگوں کی حکمرانی میں رہے، جیسے ایسیرین، بیبلونین اور میڈیس۔ تاہم 550 BC قبل مسیح میں فارسی لوگ تاریخ میں اپنا نشان چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ سائرس دی گریٹ کی کمان میں فارسیوں نے میڈس امپائر کے خلاف بغاوت کی، جس کی اس علاقے پر حکومت تھی۔ میڈس کے خلاف جیت نے سائرس کو ایک وسیع علاقے کا انچارج بنا دیا۔ اس طرح ایک نئی فارسی سلطنت کی شروعات ہوئی۔ سائرس نے بیبلونیا کی سلطنت اور دیگر باقی ریاستوں کو شکست دینے کے بعد اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ سائرس یہ جانتا تھا اگر اس نے تشدد کا راستہ اختیار کیا تو وہ اپنی سلطنت کو زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ لوگ بغاوت کرتے رہیں گے۔ لہٰذا سائرس دی گریٹ نے ایک غیر معمولی طریقے کو اپنایا۔ سائرس نے شکست خوردہ لوگوں کو قتل کرنے کے بجائے ان کو معاف کر دیا۔ سائرس دی گریٹ نے اپنے دور حکومت میں علاقائی لوگوں کو بھی خود مختاری دی، تاکہ وہ اپنے علاقے کے حساب سے فیصلے کر سکیں اور وہ اپنے رسم و رواج کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ سائرس نے فتح شدہ علاقوں پر اپنے علاقے کا گورنر مقرر کیا۔ زیادہ تر گورنر سابقہ حکومت کے بادشاہ یا نواب ہوا کرتے تھے۔ یہ سائرس دی گریٹ کو لگان اور فوجی مدد بھی دیا کرتے تھے۔ سائرس نے کئی مذاہب کی مدد بھی کی، لیکن ان پر اپنا مذہب مسلط نہیں کیا۔ زرتشت مذہب یعنی زوروسٹرین ریلیجن ان کا عقیدہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے کو اپنے اقتدار پر مسلط نہیں کیا۔ سائرس دی گریٹ نے یہودیوں کو غلامی سے آزاد کروایا، جو 70 سال سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب اس نے بیبلونیا کو فتح کیا تو تمام یہودی غلاموں کو آزاد کیا اور ان کو فلسطین جانے کی اجازت دے دی، تاکہ وہ یروشلم میں جا کے اپنی عبادت گاہ کو تعمیر کر سکیں۔ سائرس اپنی زندگی کے اختتام تک اپنی سلطنت کو بڑھاتا رہا، لیکن اس کی سلطنت اس کے بیٹے کمبسس II کے حکم کے تحت تھی۔ اس کی حکومت مصر پر غلبہ رکھتی تھی، جو اس دور کا امیر ترین علاقہ تھا۔ فارس سلطنت مشرق وسطیٰ، افریقہ، یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کو کمیونیکیشن کا مسئلہ پیش آ رہا تھا۔ سلطنت کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک خبر پہنچانے میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے فارس حکومت نے تقریباً 2000 کلومیٹر لمبی شاہی روڈ بنائی۔ یہ شاہی روڈ پوری سلطنت میں پھیلی ہوئی تھی، جس سے ایک بے مثال نیٹ ورک قائم ہو گیا۔ تیز رفتار گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری سے روانہ ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتے جہاں ان کو نیا گھوڑا مل سکے یا پیغام کسی دوسرے گھڑ سوار کو دے سکیں، تاکہ وہ پیغام کو آگے پہنچا سکے۔ اس طرح جن پیغامات کو آنے میں مہینے لگتے تھے، اب وہ زیادہ سے زیادہ 15 دن کے اندر اندر پہنچ جایا کرتے تھے۔ اگر کسی جگہ سے بغاوت کی خبر آتی تو اس مقام پر فوج بھیج کر کارروائی کی جاتی۔ اس کام کے لیے بھی شاہی روڈ استعمال کی جاتی تھی۔ فارس سلطنت میں ایک ہی کرنسی متعارف کروائی گئی جو پوری سلطنت میں چلتی تھی۔ یہ کرنسی کاروباری لین دین، ٹیکس وصولی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ سلطنت کے خزانے میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ فارس سلطنت کی فوج میں مختلف قوموں کے سپاہی تھے۔ یہ ایک مضبوط فوج تھی۔ فارس سلطنت کا سائز مسلسل بڑھ رہا تھا۔ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ فارسی سلطنت کی ترقی اور سائز کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تاہم یونان شہر کی ریاست اتنی آسان نہ تھی جتنا ان کا خیال تھا۔